سب سے بہتر آدمی کی 5 نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین سب سے بہتر شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس میں یہ 5 نشانیاں موجود ہوں، جس میں یہ 5 خوبیاں دیکھو وہ دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے۔ نمبر 1، سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی۔ وہ کیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا کہ اے سری، تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ آواز درخت ہی سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا کہ اے درخت، میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، اے سری، جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنا پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری، میرے اندر خوبی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ میری خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کو ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں۔ ناظرین، زندگی ہم سے کھیلتی ہے اور ہم زندگی سے کھیلتے ہیں۔ موت ہمارا شکار کرتی ہے اور ہم موت کا شکار کرتے ہیں۔ زندگی کی یہی کشمکش چلتی رہتی ہے اور کوئی ایک بالآخر دوسرے کو فتح کر لیتا ہے۔ سستی انسان کی صلاحیت کو کھا جاتی ہے۔ جامع اور مختصر بات کرو، لوگ آپ کی بات غور سے سنیں۔ 100 برس کی زندگی ہے ایک پل، آج جو کچھ بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ کیا کسی نے خوب کہا، بخت جب بیدار تھے کم بخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھے کم بخت آنکھیں سو گئیں، سو گئے جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب کیا ہیں؟ مسلمان جو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمران تھے، آج کیوں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کفار کی بیٹیاں جو مسلمانوں کی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، آج کیوں مسلمانوں کی بیٹیاں کفار کی قید میں سسک رہی ہیں؟ تو جان لیجئے، مسلمانوں نے اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ مسلمان عیش و عشرت اور عیاشیوں میں پڑھ کر غفلت کی نیند سو گئے۔ انہوں نے جہاد جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دیا، اور جو مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھیں تو ان پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور آج جو مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کرتا تھا، آج کفار و مشرکین کی غلامی کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔ مسلمان جب تک جہاد کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت اس کے ساتھ رہی۔ اے مسلمان، جاگ اور کفر پر بھاری ضرب لگا کر محمد بن قاسم محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین ہونے کا ثبوت دے اور کفر پر قہر الہی بن کے ٹوٹ پڑ۔ اے مسلمانوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو امید کی رسی کو تھامتے ہیں اور اس کے نچلے سرے پر گرہ لگا کر اس سے لٹک جاتے ہیں۔ منفی ترغیبات کا مقابلہ ہی اصل زندگی ہے۔ مفلسی اور بیچارگی سے جینے کی نسبت جدوجہد میں جینا 1000 درجے بہتر ہے۔ کھوکھلے الفاظ جو عمل سے ناآشنا ہوں مجذوب کی بڑھ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ جس کام کو کرنے کی کوشش کریں اس سے متعلق ہمیں اپنی صلاحیتوں پر جتنا اعتماد ہوگا اسی قدر ہم کامیاب ہوں گے۔ جب ہمیں ذات نفس سے گزر کر ذات الہی پر بھروسہ ہو جائے تو ہم مشکلات کے پہاڑوں کو اوپر کاہ کی طرح اڑا سکتے ہیں اور ہماری زندگی فتح یاب لشکر کے کوچ کی مانند اپنی منزل مقصد کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ایک میاں بیوی نے دل میں یہ سوچا کہ ہماری ہونے والی اولاد نیک ہو، لہٰذا ہم اس کے لیے حلال کھائیں گے، ہر نیک کام کریں گے تاکہ بچے پر نیکی کے اثرات ہوں۔ جب حمل ٹھہرا تو میاں بیوی دونوں نے نیک کام شروع کر دیے، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے بچے کے اندر نافرمانی کے اثرات دیکھے۔ وہ ضدی نکلا، ہٹ دھرم نکلا، بات نہیں مانتا تھا۔ تو ایک دن دونوں میاں بیوی سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی لیکن نتیجہ برآمد نہ ہوا،
آخر کیا بات ہے؟ سوچتے سوچتے بیوی کے دل میں خیال آیا۔ اس نے کہا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا غلطی ہوئی؟ بیوی نے کہا کہ پڑوسیوں کے گھر ایک بیری کا درخت تھا جس کی شاخیں ہمارے گھر کے صحن میں بھی آتی ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ دوران حمل بیر گرتے تھے، مجھے وہ اچھے لگتے تھے، میں انہیں کھا لیتی تھی، یعنی اجازت کے بغیر، اس لیے اس کے اثرات میرے بچے پر آ پڑے ہیں۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بہترین شخص کی 5 نشانیوں کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو اور آخرت کی طرف زیادہ مائل ہو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہو اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھتا ہو۔ اور یاد رکھو کہ عورتوں کی عزت صرف کریم ہی کر سکتا ہے اور عورتوں کی توہین کمینہ ہی کرے گا۔ جو اپنی عورتوں کے معاملے میں اچھا ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ نمبر 2، سب سے بہتر اسلام اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور شریعت کے مسائل و احکام سے بھی واقف ہو۔ نمبر 3، جو شخص اپنی عورتوں اور بیٹیوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے وہی سب سے بہتر آدمی ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی ابتدا ہوتی ہو اور شر کا احتمال بھی نہ ہو، اور بدترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ امت کا بہترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور لوگوں کو خدا کا محبوب بنانے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے دیدار سے تم کو اللہ تعالیٰ یاد آئے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ نمبر 5، بہترین دوست وہ ہے جب تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم اللہ کو بھلا دو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ بہترین عورتیں تو وہ ہیں کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو سرور پیدا ہو، اور جب اس کو حکم دے تو وہ اطاعت کرے اور شوہر کی مخالفت دل میں بھی نہ کرے۔ بہتر ہے کہ بدکار اور برے آدمی کی صحبت سے سانپ کی صحبت، جھگڑا مول لینے سے غم کھانا بہتر ہے، بے غیرتی کی زندگی سے غیرت کی موت بہتر ہے، بے موقع بولنے کی عادت سے گنگا ہو جانا بہتر ہے، چھچھورے آدمی کی مدد سے اور ہدیہ سے فاقہ، حرام مال کی مالداری سے مفلسی بہتر ہے، خوف و ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ کے ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔